بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال پر 6 دن بعد 24 نومبر کو اسلام آباد میں حتمی احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ آخرکار عمران خان کی جانب سے فائنل احتجاج کی کال آ چکی ہے۔ تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹرز اور رہنما فائنل کال کا انتظار کر رہے تھے، اور آخرکار عمران خان صاحب نے اپنی ہمشیرہ، اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے فائنل کال 24 نومبر کی احتجاج کی کال دے دی۔ علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کا پیغام عوام تک پہنچایا۔ 24 تاریخ فائنل ڈیٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے جو مطالبات ہیں، جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے تو اگلا لائے ملک تب ہی ہوگا جب ہم یہاں پہنچ جائیں گے۔ جو ہمیں رسپانس آ رہا ہے نا کل سے، ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ سب کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان نے کال دی ہے اور انشاءاللہ ہم پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا ہے مخاطبوں، ایک میرے یوتھ کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، سوشل میڈیا کے ٹائیگرز کو، 24 تاریخ کی جو فائنل کال ہے یہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ ہے۔ ہمارا دل اور میرے خیال میں پاکستانیوں کا بھی دل ہے کہ عمران خان کو بے گناہ جو قید میں بیٹھے ہم ان کو رہا کروائیں۔ عمران خان آپ کے مستقبل کے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم اپنے بھائی کو بھی باہر لے آئیں گے، پھر خود کھڑے ہو جائیں تاکہ انشاءاللہ ہمارے بھائی بھی باہر آ جائیں۔ عمران خان نے پورے پاکستان کو 24 نومبر کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دی۔ عمران خان صاحب نے خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو، یوتھ کو مخاطب ہو کر کہا کہ 24 نومبر کو آپ لوگوں نے ہر حال میں لازمی نکلنا ہے اور اس احتجاج کو کامیاب بنانا ہے، اور جب پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ احتجاج ضرور کامیاب ہوگا، جس طرح پہلے احتجاج کامیاب ہوئے تھے۔ اور پہلے احتجاج میں جو ناکامی بنی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو پیچھے ہٹ جاتی تھی، بیک فٹ پہ چلی جاتی تھی، وہ اس کی وجہ سے احتجاج ناکام ہو جاتے تھے۔ لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب نے واضح پیغام دیا ہے کہ کسی لیڈرشپ کو نہیں دیکھنا، کسی قیادت کو نہیں دیکھنا، میرے کارکنان، میرے نوجوان، میرے یوتھ کے، میرے جو آئی ایس ایف کے نوجوان، یہی قیادت ہے، یہی ہماری لیڈرشپ ہے، یہی ہماری اس احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ آپ لوگوں کی قیادت ہو، آپ لوگوں کی لیڈرشپ ہو، آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا، آپ لوگوں نے سب نے نکلنا ہے اور اس احتجاج کو کامیاب کرنا ہے، اور تب تک یہ احتجاج ختم نہیں کرنا جب تک پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کر دیے جاتے۔ اور یہ جو احتجاج ہے یہ صرف ایک دن کا احتجاج نہیں بلکہ یہ دھرنا ہوگا، اور یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات جو عمران خان صاحب نے بتائے ان مطالبات کو مانا نہیں جاتا۔ یہ مطالبات ہیں کیا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو سب سے پہلا پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے وہ جو 26ویں آئینی ترمیم جو منظور کروائی تھی، جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے غیر آئینی ترمیم قرار دی گئی تھی کہ یہ ایک غیر آئینی ترمیم منظور کروائی ہے، جو طاقت کے زور پر، جو بدماشی کے زور پر جو غیر آئینی ترمیم 26ویں غیر آئینی ترمیم منظور کروائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ اس غیر آئینی ترمیم کو، 26ویں غیر آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے۔ اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ جمہوریت اور آئین اپنی شکل میں بحال کریں، یعنی جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-2.5 سال سے پاکستان میں ایک جو جمہوریت ہے، جو آئین کا، جو قانون کا ایک جنازہ نکالا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا واضح دوسرا مطالبہ ہے کہ جمہوریت کو اور آئین کو اپنی شکل میں بحال کریں، جو تمام تر فیصلے ہیں، تمام تر جو ہمارے کیسز ہیں اور تمام تر جو معاملات ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کا تیسرا مطالبہ ہے، جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، جو الیکشنز میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، اس مینڈیٹ کو واپس کیا جائے۔ جو فارم 47 کی ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو، ایم پی ایس کو ہرایا گیا تھا، جو کہ 40,000، 50,000، 60,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے فارم 45 کے مطابق، اور فارم 47 کے ذریعے ان تمام ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو ہرایا گیا تھا۔ وہ جو مینڈیٹ عوام کا چوری کیا گیا تھا وہ مینڈیٹ فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو واپس دیا جائے۔ اور جو چوتھا مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی سے لے کر ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، سپورٹرز کو، ورکرز کو، کارکنان کو، اور جو بے گناہ کارکنان کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، دیکھیں 9 مئی کے بعد ابھی تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے۔
سال سے زیادہ ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے, جیلوں میں ڈالا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جیلوں میں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ چوتھا اور آخری مطالبہ ہے کہ فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کے تمام بے گناہ کارکنان کو, تمام بے گناہ جو گرفتار رہنما ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اور یہ تمام تر مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پیش کیے گئے ہیں, اور کہا گیا ہے جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک یہ احتجاج جو ہے, جو دھرنا ہے, اس کو ختم نہیں کیا جائے گا, اور یہ احتجاج اور یہ دھرنا جاری رہے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہدایت, جو اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے ہدایت جاری کی کہ اس دفعہ جو مرضی ہو جائے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اس دفعہ تمام تر جو مطالبات ہیں ان کو مانا جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹرز کی جانب سے واضح طور پہ ایک پیغام آیا ہے, بشرا بی بی کی جانب سے بھی ایک پیغام آیا ہے کہ جب تک عمران خان کو بھی رہا نہیں کیا جاتا تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا, یہ دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا. عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اور اس احتجاج کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹائم سی ایم ہاؤس پشاور میں جو احتجاج کی تیاریاں ہیں زور و شور سے جاری ہیں, اور تمام تر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہاں پر میٹنگز کی جا رہی ہیں, اجلاس ہو رہے ہیں, جس میں جو حتمی شکل دی جا رہی ہے, حتمی جو تیاریوں کی, جو اس احتجاج کی تیاریوں کی وہ حتمی شکل دی جا رہی ہے. اور جس حوالے سے علی امین گنڈاسپور صاحب نے جو احتجاج کی تیاریوں کے حوالے سے کیا کہا, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں, پہلے یہ سنیں, پھر میں اس پر تفصیل میں بات کرتا ہوں. ہماری ہر وقت مکمل ہوتی ہے. جی سر, ہم ہر وقت تیار ہیں, ہر دم تیار ہیں. حکمت عملی تو بیان نہیں بتا سکتا, حکمت عملی بس تحت ہوگی. تو یہ زیادتی کرتے ہیں کہ بار بار راستے روک کر, اور یہ شیلنگ کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, ربر بلیٹ استعمال کرتے ہیں, خندقیں کھودتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن اب یہ بھی ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے لیے ٹرین ہو چکے ہیں. ہم نے اس کا سر متبادل کیا نکالنا ہے. جس طرح کہ علی امین گنڈاسپور صاحب نے واضح بتایا ہے کہ ہماری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں, ہم تیار ہیں اسلام آباد آنے کے لیے, احتجاج کے لیے. جب عمران خان صاحب نے کال دی ہے تو ہم انشاءاللہ احتجاج ضرور کریں گے, اور اسلام آباد میں احتجاج ہوگا, اور ہم بھرپور تیاریوں کے ساتھ آئیں گے. اور یہ علی امین گنڈاسپور صاحب نے بتایا. دوسرا, ایک بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ احتجاج جس طرح پچھلی دفعہ ڈی چوک میں جو احتجاج ہوا تھا اور پھر علی امین گنڈاسپور صاحب واپس چلے گئے ہیں, یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کیا اس دفعہ احتجاج جو ہوگا وہ آخر تک علی امین گنڈاسپور صاحب لیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے, چلے جائیں گے, کیا ہوگا. اس حوالے سے کافی خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر. اس حوالے سے بھی, احتجاج ختم ہونے کے حوالے سے بھی علی امین گنڈاسپور صاحب نے ایک واضح پیغام دیا, ذرا یہ سنیں. ہم واپس نہیں آئیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. ناظرین, جو لاسٹ ٹائم تمام ایم این ایز ایم پی ایس کو سی ایم ہاؤس پشاور میں بلا کر بشرا بی بی نے انسٹرکشنز دی, ہدایات دی کہ اس دفعہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے یہ آخری اور فائنل احتجاج ہے, اس میں آپ سب نے بھرپور شرکت کرنی ہے. تمام ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو, منسٹرز کو, تمام عہدیداروں کو ایک جو ڈیوٹی ہے, جو ایک ذمہ داری ہے وہ سونپ دی گئی ہے. ایم این ایس کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے 10,000 کارکنان کو لے کر, ورکرز کو لے کر آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے. اور اسی طرح جو ایم پی اے ہیں ان کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے 5,000 بندے لے کر آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے ہر حال میں. جو بھی ایم این اے ایم پی اے عہدیدار وہاں سے اپنے حلقے سے نکلے گا, باقاعدہ طور پر وہ ویڈیو بنائے گا, وہ اپنا تمام تر ریکارڈ رکھے گا. اسلام آباد پہنچنے تک جو ہے اس نے تمام تر ویڈیوز بنانی ہے, اس نے بتانا ہے کہ وہ کتنے بندے لے کر آئے گا, اور جو بندہ بھی بندے لے کر آئے گا, جو اس احتجاج میں بھرپور شرکت کرے گا اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اور جو ٹاسک کو دیا گیا ہے اس ٹاسک کو پورا کرے گا, وہی نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے. لہٰذا اب ایک ہلچل مچ چکی ہے. اگر ایم این ایز ایم پی ایز اگر اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں تو یقین مانیں تقریباً نہ کرتے کرتے 7-8 لاکھ بندہ بن جاتا ہے. اگر ایم این ایز 10,000 بندہ لائے,
اگر ایم پی اے 5,000 بندہ لائے تو تقریباً 8 لاکھ بندہ بن جاتا ہے. اگر 8 لاکھ بھی نہیں، اگر 4 لاکھ بھی بندہ اسلام آباد میں انٹر ہو گیا تو یقین مانیں 2 دن میں عمران خان رہا بھی ہوگا اور 2 دن میں یہ حکومت کا تختہ الٹ بھی جائے گا. اب تمام پی ٹی آئی کے کارکنان سے، رہنماؤں سے درخواست کرتا ہوں، سپورٹر سے، پاکستان کی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس احتجاج میں بھرپور شرکت کرنی ہے. آپ نے اس احتجاج کو کامیاب بنانا ہے. پہلے بھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر احتجاجوں میں، جلسوں میں شرکت کر کے کامیاب کیا. آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری بھرپور نبھائی ہے. اس دفعہ بھی کیونکہ یہ حتمی اور آخری فائنل کال ہے احتجاج کی، اس احتجاج کی کال کو ہم نے کامیاب کرنا ہے ہر حال میں. اس احتجاج میں لاٹھی چارج بھی ہوگی، شیلنگ بھی ہوگی، ہمیں گرفتار بھی کیا جائے گا. یہ فرعونوں نے پہلے بھی ہم پر ظلم کیے ہیں، ہم پر اس فسطائیت کا ایک جو دور آیا بھی ہے اور چل بھی رہا ہے. انہوں نے اپنے ظلم کیا، جبر کیا، لیکن اس دفعہ ہم نے اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے، سپورٹرز نے دوبارہ سے اس جوش و جذبے کے ساتھ ہم نے نکلنا ہے. ہم نے کسی قیادت کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی بھی ورکر، کسی بھی لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے خود نکلنا ہے. ہم ورکر نکلیں گے اور اپنے لیڈر عمران خان کو رہا کر کے ہی انشاءاللہ چھوڑیں گے. آخر میں راولپنڈی اسلام آباد کے عوام سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو، کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ قافلوں کی صورت میں ایک بڑی کثیر تعداد میں لوگ اس احتجاج میں شرکت کریں گے، تو اسلام آباد کی عوام سے کہوں گا آپ لوگ ایک میزبان ہیں اور تمام تر صوبوں سے، پورے پاکستان سے جو لوگ آئیں گے اسلام آباد میں وہ ہمارے مہمان ہوں گے. ان کی ہم نے بھرپور خدمت کرنی ہے. سب سے پہلے کھانے پینے کا انتظام ان کا ہم سب نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو تمام تر جو گرد و نواح کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ پروٹیسٹ ہوگا، اس کے گرد و نواح کے جو بھی ایریا ہوں گے وہاں کے تمام لوگوں سے میں درخواست کروں گا اپنے وائی فائی اوپن کریں، پاسورڈ ہٹائیں، تاکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ اپنے گھروں میں رابطہ کر سکیں، اپنی خیریت بتا سکیں. اور یہ احتجاج انشاءاللہ ختمی فائنل ہوگا اور یہ اسی احتجاج کے بعد ہمارا لیڈر عمران خان ہم سب کے درمیان ہوگا. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.